جی عزیزان، اس سے پہلے جو میں نے اپنی ویڈیو جس میں مرزا صاحب کے بیٹے مبارک احمد کا ذکر کیا ہے، اور اس کے متعلق مجھے ایک فون کال انگلینڈ سے جو جماعت کے ایک بزرگ ہیں انہوں نے فون کیا اور میری توجہ کچھ باتوں کی طرف دلائی۔ سب سے پہلے میں ان کا بے انتہا مشکور ہوں کہ وہ اس توجہ سے سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور ان کی دلچسپی اور اس معاملے میں اگر مجھ سے کوئی سیون غلطی ہوئی ہے تو اس کی جو نشاندہی کی ہے میں ان کا بہت زیادہ مشکور ہوں۔ انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ یہ جو اصل واقعہ ہے اس پہ اگر جماعت احمدیہ کے افراد وہ کہتے ہیں کہ ہماری جماعت کے لوگ اور ہمارا خصوصاً پڑھا لکھا طبقہ جو ہے احمدیوں کا، اس کو اس پہ غور کرنا چاہیے، خصوصی طور پہ غور کرنا چاہیے۔ یہ واقعہ بڑی اہمیت کا حامل ہے اور اس کے ساتھ اور بہت سی باتیں جو ہیں وہ اس کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے میری ایک غلطی جس کی طرف توجہ دلائی، وہ کہنے لگے کہ میں روانی میں غالباً، اور میں نے جب چیک کیا تو وہ بالکل صحیح فرما رہے تھے، کہ میں نے جب یہ کہا کہ شنبہ کا دن چہار شنبہ لیا تو میں نے اس میں کہا کہ یہ اب دیکھیں یہ ہندی پہ آ گئے ہیں، جبکہ یہ دراصل فارسی کے دنوں کے نام ہیں۔ شنبہ، یک شنبہ، دو شنبہ، سہ شنبہ، چہار شنبہ، پنج شنبہ، جمعہ، یہ فارسی کے دن ہیں۔ تو میں وہاں پہ ہندی کا لفظ کہہ گیا ہوں، جس کے لیے میں ان کا ممنون ہوں اور میں معذرت چاہتا ہوں، پلیز اس کی کریکشن کر لی جائے۔ دوسری بات جس چیز کی طرف انہوں نے میری توجہ دلائی اس پہ میں اب بات کرنا چاہوں گا کہ یہ مرزا صاحب کا جو بیٹا جس کے بارے میں وہ اپنی اسی کتاب روحانی خزائن کی جو ستارہ کی تریاق القلوب میں جہاں پہ وہ لکھتے ہیں کہ اس لڑکے نے 2 مرتبہ ماں کے پیٹ سے مجھ سے باتیں کی، تو وہ جو 1 جنوری 1897 کی بات کر رہے ہیں کہ مجھ سے بات کی، آپ اندازہ کیجئے کہ اس وقت مرزا غلام احمد صاحب کی جو اہلیہ تھی نصرت جہاں بیگم، وہ پریگننٹ تھی، حاملہ تھی اس وقت۔ تو یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے اس لڑکے نے بات کی، جب کہ 1897 میں یہ مبارک نہیں مبارکہ پیدا ہوئی تھی۔ مرزا صاحب کی جو بیٹی ہے مبارکہ، وہ پیدا ہوئی تھی 1897 میں۔ تو اب بات کر رہا ہے مبارک، مرزا صاحب کہتے ہیں کہ بات مبارک نے کی لیکن پیدا مبارکہ ہو رہی ہے۔ یہ مبارک 1899 میں پیدا ہوتا ہے اور مرزا صاحب کی جو بات ہوتی ہے 1897 میں، وہ اس مرتبہ لڑکی مبارکہ پیدا ہوتی ہے۔ ایک تو بات یہ تھی۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ جو سب سے زیادہ افسوسناک بات، وہ کہتے ہیں کہ میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا اور نہ آپ مجھ سے سوال کرنے کی کوشش کریں کہ یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی میں اس مقام پہ کیوں کھڑا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں ان بزرگوں سے عرض کرتا ہوں کہ یقیناً میں ان سے بات نہیں کرتا، ان کا ضمیر ان کو خود اس چیز کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں ان سے کہ وہ کہاں پہ ہیں، کیسے ہیں۔ بات یہ کہ یہ مبارک جب 8 سال کی عمر میں تھا، اس وقت کسی مرزا صاحب کے مرید نے کوئی خواب دیکھی کہ یہ لڑکا بیمار ہو گیا ہے۔ تو مرزا صاحب چونکہ اس سے پیشتر میں ہیں، جیسا کہ ہم بات کر چکے ہیں کہ مرزا صاحب ان تعویذ اور ٹونے ٹوٹکے پہ بہت زیادہ یقین اور ایمان رکھتے تھے، اور مرزا صاحب ہر وہ کام کر گزرتے تھے جس سے کوئی ان کی بات یا کوئی ایسا سلسلہ ہوتا ہو۔ تو انہوں نے اس چیز کو کرنے کے لیے کہ یہ جو ہے خواب میں شادی جو ہے یہ موت کی علامت ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ اس کو کرنے کے لیے کہ یہ بچ جائے اس سے، اس کی شادی کر دینی چاہیے۔ تو مرزا صاحب نے اپنے اس 8 سالہ بچے کا نکاح اپنے ایک مرید سید عبدالستار شاہ صاحب کی بیٹی جو اس وقت 3 سال کی تھی، مریم اس کا نام، اور یہ بعد میں مرزا طاہر احمد چوتھے خلیفہ کی والدہ بنی، اس 3 سالہ بچی کے ساتھ مرزا غلام احمد نے اپنے 8 سالہ بیٹے کا نکاح کر دیا۔ اور افسوس اور دکھ اور حیرت والی بات یہ ہے کہ یہ نکاح پڑھانے والے جناب حکیم نور الدین سے، جو خلیفہ اول ہوئے، حکیم نور الدین صاحب تھے،
مطلب ان کے بارے میں کہ یہ کافی کچھ جاننے کے باوجود کہ انہوں نے بھی اس طرح کا یہ کام کیا. اب وہ 6 مہینے کے بعد وہ لڑکا جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے اور یہ لڑکی 3.5 سالہ بچی جو ہے یہ بیوہ ہوتی ہے. یہ میرا خیال ہے کہ اگر دنیا کا ریکارڈ لیا جائے اور گنیز بک میں لکھا جائے تو یہ ہے کہ کوئی 3.5 سالہ بچی جو ہے وہ بیوہ ہوئی. اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ یہ کام وہ شخص کر رہا ہے جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ دین میں جو خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں میں ان خرابیوں کو ٹھیک کرنے اور ان برائیوں کو دور کرنے کے لیے آیا ہوں. اب یہ برائیاں دور ہو رہی ہیں، یہ خرابیاں ٹھیک ہو رہی ہیں کہ ایک 3 سالہ بچی کا نکاح 8 سالہ لڑکے کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اور وہ بھی صرف اس لیے کہ میرا بیٹا جو ہے، مطلب انتہا ہے یہ خود غرضی کی، انتہا ہے یہ ہر چیز کی، جو بھی آپ اسے نام دیں، کہ اپنے بیٹے کو بچانے کی خاطر وہ شخص کچھ بھی کرنے کو تیار ہے. اور دعویٰ ہے اس شخص کا کہ میں مسیح موعود ہوں، میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، میں مجدد ہوں، میں محدث ہوں. آپ اندازہ کر لیں اس چیز پہ. تو واقعی جو وہ بزرگ جو فرما رہے ہیں ٹھیک فرما رہے ہیں کہ یہ کم از کم ان پڑھے لکھے احمدیوں کو اس چیز پہ غور کرنا چاہیے کہ جس شخص کی دماغی کیفیت یہ ہو، جس شخص کی اپروچ یہ ہو، جو شخص مطلب کسی کام کی خاطر کچھ بھی کر گزرنے کو تیار ہو، کیا آپ اسے کوئی ایسا درجہ دیں گے جس میں آپ یہ کہہ سکیں کہ ہم اسے اپنا کسی لحاظ سے لیڈر تسلیم کر لیں، کسی لحاظ سے ہم اس شخص کی بات کو اپنے لیے سند بنا لیں یا اس کی بات کو سن کے کام کر لیں؟ اب جب یہ تمام سلسلہ ہم دیکھتے ہیں تو فوراً احمدی حضرات جو تنخواہ دار ملازمین ہیں وہ فوری طور پہ آ جائیں گے. وہ کہیں گے دیکھیں کہ چھوٹی عمر میں حضرت عائشہ کا بھی رسول اللہ کے ساتھ نکاح ہو گیا تھا. اب مزے کی بات ہے میں ان لوگوں کے لیے کہ اس سے پیشتر کہ وہ حضرت عائشہ کا واقعہ کوٹ کریں، خود ان کو چاہیے کہ مرزا صاحب کا اس بارے میں پڑھ لیں. مرزا صاحب کے اس سے آپ کو علم بھی ہو جائے گا کہ مرزا صاحب کا علم کتنا تھا، مرزا صاحب اسلام کے بارے میں کتنا جانتے تھے. جیسے کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ سفر کے مہینے کو، جو اسلامی مہینہ سفر ہے، اس کو چوتھا کہتے ہیں جبکہ وہ دوسرا ہے. کہ مرزا صاحب اپنی کتاب آریہ دھرم جو روحانی خزائن کی جلد 10 ہے اس کے صفحہ 64 پر حضرت عائشہ کے متعلق لکھتے ہیں کہ اس چیز کا کہ جبکہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ 9 سالہ حضرت عائشہ کا 9 سال کی عمر میں نکاح ہوا، اس کو وہ بے سروپا بات کہتے ہیں کہ یہ بالکل بے سروپا اقوال میں آیا ہے، ایسی کوئی بات نہیں. قرآن و حدیث سے ہمیں اس کی سے یہ بالکل ثابت نہیں ہوتا. حالانکہ حدیث میں تو خیر یہ چیز ہے، حدیث سے تو ہوتی ہے، قرآن میں یقیناً یہ چیز نہیں ہے. مقصد یہ کہنے کا ہے کہ مرزا صاحب کا گو یہ غلط ہو، مطلب میں مانتا ہوں یہ غلط ہے، میں نہیں مانتا اس چیز کو کہ یہ بھی اتنی چھوٹی عمر میں یہ ایسا ہوا، لیکن مرزا صاحب کے علم کی بات کر رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں قرآن و حدیث سے. تو وہ اپنی روانی میں اپنی بات میں کسی چیز کو نہیں سوچتے تھے کہ میں الفاظ کیا کہنے لگا ہوں یا کیا نہیں کہنے لگا. ان کی کیفیت ایسی ہو گئی تھی، جو جی میں آیا تھا، جو میں آتا تھا وہ کر گزرتے تھے، وہ کہہ جاتے تھے. تو میں اپنی ایک کریکشن یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اس سے پیشتر کہ کوئی یہ کہیں کہ یہ جی شمبا والی بات، شمبا جو تھا وہ میں فارسی کی بجائے لفظ ہندی استعمال کر گیا تھا، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. اور دوسری جو بات میں نے کہی ہے کہ ایک 3.5 سالہ بچی بیوہ ہوئی، یہ اس شخص نے، اس نبوت کے دعوے دار نے یہ کام کیا جو اسلام میں خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں ان کو دور کرنے کے لیے آئے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ ہم دین کی اصلاح کرنے کے لیے اور میں حاکم اور عدل ہو کے آیا ہوں. یہ ان کا کارنامہ، اور نکاح پڑھانے والے حکیم نور الدین ان کے پہلے خلیفہ. تو یہ سلسلہ میرا خیال ہے کہ میں اس پہ مزید اور اس پہ دیکھ رہا ہوں، اور اگر بات ہوئی تو ہم اس کے بعد اس پہ مزید بھی بات کریں گے. آپ کا بہت شکریہ.